میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی چند دن پہلے سرکار نے کہا کہ جناب لاہور میں اسموگ بہت زیادہ ہے تو ویکینڈ کے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، سب کاروبار بند ہوں گے اور کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو میں ہفتے کی شام کو ذرا سا بائیسیکل پہ چلا گیا دیکھنے کو کہ کتنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سڑکیں واقعی ویران اور سنجیاں سڑکاں نے جدے وچ مرزا یار پھرے۔ صاحباں کا یہ ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو میں کہا شاید کوئی اب لورز پھر رہے ہوں گے سڑکوں پہ کیونکہ اب کوئی ٹریفک نہیں ہے، سونی سڑکیں ہیں۔ تو ٹریفک اسی طرح چل رہی تھی۔ جمعرات کو یعنی ویروار کو ہمارے یہاں لاہور کا جو AQI تھا وہ شاید 485 تھا، اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد آج صبح اخبار میں خبر ہے کہ جناب 413 پہ آ گئے جی، بڑا وڈا اسی مارکا ماریا ہے۔ 485 تو 413 تے AQI لے آندا سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ساریاں نو بند کرتا سی، بند کوئی نہیں ہوا تھا۔ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے کسی ایپیسوڈ میں دکھائی ہوگی، تھوڑی سی مذائقہ خیز ہے کہ کسی کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ حکومت نے جو بنایا ہے بیریئر وہاں سے کہ نہ گزریں، وہ بیریئر توڑ کے پھٹپھٹیوں والے وہاں سے گزر رہے ہیں، اور یہ کافی دن چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سرکار نے پھر دوری وہ کرب سٹونز جو ہیں وہ دورے لگا کے اس کے اندر کانکریٹ بھر دی۔ تو جو آسانی تھی پہلے کہ وہ بیچ میں سے نکل کے جا رہے تھے، اب وہ ذرا کھڑپ کر کے لا کے مارتے ہیں اپنا پھٹپھٹی اور اوپر سے ٹاپ کے وہ چلے جاتے ہیں، تو کام ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو ذرا آپ پہلے دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھ کے آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ بگاڑ کتنا زیادہ ہے۔ تو میں ہمیں کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ بگاڑ اس قدر، جو انگریزی کا لفظ ہے کنزیومیٹ، اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں سدھار سکتا۔ جو ہمارے پاس یہاں پہ حکومت کی جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ ہے پولیس۔ تو ہمارے یہاں پولیس ایک قسم کی نہیں ہے۔ میں امریکہ میں تو آج سے بہت سال پہلے ایک ہفتے کے لیے ایک بار گیا تھا، اور وہ بھی صرف نیو یارک میں، اور میں نے وہاں پہ یہ کو پوچھا نہیں، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یورپ میں اور برطانیہ میں ایک ٹریفک پولیس ہوتی ہے اور ایک دوسری پولیس ہوتی ہے، اور جو کہ وہ قتل بھی دیکھتی ہے، انویسٹیگیشنز کو بھی کرتی ہے، اور وہ ڈکوتیاں ساری چیزیں وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تو روایتی پولیس تھی نا، جو پہلے خاکی پتلون اور ملیشیا کی قمیض پہن کے پھرا کرتے تھے، اور بڑی دہشت تھی کیونکہ ان کا کام تھا بندہ پھڑ کے میں 2-4 چپیڑاں مار دینی ہیں، تو اور بدتمیز بھی تھے، ان پڑھ سے بیچارے۔ ان کو ویسے اب نئی وردیاں دے دی گئی ہیں، ایک بڑے عجیب سے گھٹیا سے نسواری رنگ کی وردی جو کہ بالکل اپیل نہیں کرتی آپ کو، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ پولیس کا سپاہی ہے۔ وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا سٹیزن فرینڈلی ایک لک نہیں آتی، وہ خیر پہلے بھی نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ پولیس ہے۔ پھر جناب شہباز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے انہوں نے ہی بنایا تھا یہ کام، ایک PRU بنا دی تھی۔ ان کو ٹویوٹا کرولا گاڑیاں دے دی تھیں، ہر موٹر میں 4 بندے بیٹھے ہوتے تھے، اسلحہ سے لیس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے پاس ہوتا تھا۔ وہ شہر میں بس ہمیں ہواگون پھرتے رہتے تھے، کام ان کا کیا تھا انہیں بھی نہیں پتہ تھا، کیونکہ میں نے آج تک نہیں انہیں کسی کو پکڑتے ہوئے اور وہ کرتے ہوئے کوئی کسی جرم کو ہوتے ہوئے روکتے دیکھا۔
وہ اپنا اواگون بس سیر سپاٹے پہ تھے. اب 10-12 سال جو گزر گئے ہیں اس میں وہ گاڑیوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا, وہ توڑ تاڑ کے کہیں اب ڈمپ کر دی گئی ہیں, اور وہ اب نظر نہیں آتے. اکا دکا کبھی آپ کو PRU کا کوئی چھکڑا آپ کو دکھ جاتا ہے چلتے ہوئے. پھر شہباز شریف صاحب نے ڈولفن فورس ایجاد کر دی تھی. پتہ نہیں ڈولفن اس کا نام رکھا کیوں گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا وہ تھا. کیونکہ شہباز شریف صاحب ترکی والوں سے ذرا متاثر ہیں, سنا ہے وہاں پہ کوئی اس قسم کی ایک پولیس ہے. تو ہم میں اور ترکی میں ویسے بڑا فرق ہے. اینی وے وہ ان کو 250 cc کے موٹر سائیکل دے دیے گئے تھے. فی موٹر سائیکل 2 بندے ہوتے تھے. یہاں گلاک لگا ہوا ہے اور ایک SMG ہیکلر اینڈ کوخ کی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور 2 موٹر سائیکلوں کی ٹیمیں شہر میں گشت کرتی رہتی تھیں. گشتی پولیس تھی وہ. ویسے ساری پولیس ہی گشتی ہے. اچھا, ان کا کام یہ تھا کہ یہ ہر وقت بڑے تم تراک کے ساتھ ادھر ادھر پھرا کرتے تھے, بڑا جناب یوں پھیل کے آگے پیچھے یہ وہ, اور مطلب جیسے دھونس کے اس میں. تو ایک بار میں نے کہیں 4 کو کھڑے دیکھا درخت کے سائے میں. مجھ سے رہا نہ گیا, میں نزدیک ہی کچھ کر رہا تھا, تو میں نے جا کے پوچھا کہ کیوں جوان کدی کو کرائم فائٹنگ بھی کیتی ہے؟ کہ ہاں جی, کہ ہم سائے ہی ساڈا کام ہے. اچھا نہیں, اردو بولتے ہیں آپ کے ساتھ. ویسے میں پنجابی بول رہا ہوں, وہ اردو بول رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا کاکا میں دس نا کہ کیڑا کرائم پچھلے 10 دنوں کیڑا کوئی کرائم. تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا بتانے کو. میں نے کہا اچھا چل پچھلے 1 مہینے کا بتا دے. تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا اس کے پاس. ویسے کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہوں گے, کیونکہ کئی بار ہم نے سنا ہے کہ وہ کوئی جو کرمنل لوگ تھے وہ ایک آدھے ان ڈولفن والوں کو مار بھی دیا, گولی مار کے ختم کر دیا. بہرحال ایک وہ ہو گئی. پھر آپ کی اپنا پرویز الہی نے ایجاد کی تھی وہ ٹریفک پولیس. وہ سلیٹی وردیوں میں ہوتے تھے, اور شروع میں تو ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, پھر وہ ان سے لے لیا گیا. پھر جب شہباز شریف صاحب آئے تو پرویز الہی تو دشمن تھا, اس نے یہ کام کیسے کر لیا بھائی. اچھا, یہ ٹریفک پولیس بڑی اچھی چلتی تھی شروع میں, تو شہباز شریف صاحب نے کہا ان کو فیل کر دو. اور وہ فیل کرنا سرکار کے لیے کون سا مشکل ہے, وہ فیل ہو گئے. اب وہ کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس بن کے رہ گئے ہیں. وہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے موبائل فون پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. صبح گھر سے چلتے ہیں, کھیلتے ہوئے آتے ہیں, سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, اور اسی طرح کھیلتے کھیلتے گھر چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا, پھر کوئی 2-3 اور بھی پولیس ہیں جن کا مجھے نہیں یاد. کوئی اسپیشل پولیس ہے, کوئی نان اسپیشل پولیس ہے, کوئی یہ پولیس ہے, کوئی وہ پولیس ہے. نتیجہ پتہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا, او جی میرا کام نہیں ہے, وہ اس پولیس ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جیسے اگر آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو موٹر وے پولیس ہے ہماری بڑی, ان کا بھی بڑا ڈولفن والوں کی طرح تم تراک ہے. ان کے پاس تو بڑی زبردست گاڑیاں, اب تو انہیں SUVs بھی مل گئی ہیں. وہ اپنا ٹہلتے رہتے ہیں. انہیں نا ٹریفک وہ کیا کہتے ہیں سپیڈ کیمراز دے دیے گئے ہیں. انہیں بس صرف یہ پتہ ہے کہ 120 کلومیٹر سے اوپر اگر کوئی آ رہا ہے نا, اس کا چلان کرنا ہے. 1500 شاید آج کل جرمانہ ہے. تو وہ یہی کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ اگر کوئی دماغ سے خالی آدمی خواہ چھکڑا ہے یا نئی SUV ہے, اور وہ اوورٹیکنگ لین میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ جانا ہے, تو اس کو بھی روکنا ہے. کیونکہ میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ وہ کروز کر رہا ہوگا ادھر 5-10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ لیفٹ موسٹ لین میں موٹر وے پولیس والی ایک موٹر, اور پاس سے ایک SUV یا ایک چھکڑا اوورٹیکنگ لین میں رینگتا ہوا جا رہا ہوگا. انہوں نے کبھی نہیں آگے جا کے اسے روک کے کہا کہ ادھر پل اوور کیا, اور اسے کہا کہ بھائی جان چلو جرمانہ دو, کدھر چل رہے ہو. یا اگر آپ سالٹ رینج میں جہاں کروز ہیں سڑک میں, جب بائیں ہاتھ کا کرو آتا ہے ساری ٹریفک شوں کر کے بائیں لین میں آ جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ دائیں ہاتھ کو مڑتی ہے کھڑک وچوں مار کے وہ سیدھی اس لین میں. جو میرے جیسا بندہ ہے نا, جو لین ڈسپلن کے مطابق اگر جا رہا ہے اس میں, اس کو بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے, ورنہ ہوگا کہ ساڈا بمپر لا کے لے جائے گا. وہاں بھی وہ جو گوف ہیں موٹر وے پولیس والے, وہ ڈفر, انہیں نہیں پتہ کہ یہ غلط کام ہے, انہیں صرف سپیڈ کیمرے کا پتہ ہے بس. پھر وہ جو ہائی وے پولیس والے ہیں, وہ ایک اور آئٹم ہے.
اور وہ آپ لاہور سے اگر گجرانوالہ جا رہے ہیں تو پورے رستے میں جو بائیں ہاتھ کی جو لین ہے اس میں الٹی طرف سے آنے والی ٹریفک آ رہی ہے، اس میں پھٹ پھٹیاں ہیں، ٹریکٹر ہیں، موٹر کاریں ہیں، ہر کوئی ہے، چنگچیاں ہیں، رکشے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور وہ ہائی وے پولیس والا اگر کھڑا بھی ہے نا، اول تو ہوتا ہی کم ہے، اگر کھڑا بھی ہے تو وہ نہیں، غریب لوگ ہیں جی، کوئی گل نہیں، آ لین دیو. تو اب جب اتنے سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ جی اے میرا کام تو نہیں ہے، اے تے فلاں دا کام ہے، اے موٹر وے پولیس دا، جی میں کیوں کراں؟ بھئی تو ہائی وے پولیس کا نہیں جی، نہیں ہے موٹر وے پولیس دے انڈر آ گئی ہے تو پھر ختم کرو اے ہائی وے پولیس کو. لیکن وہ کام چل رہے ہیں اور لوگوں کی روٹی لگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے کو امیلگمیٹ کر دیں اور ایک بنا لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ موٹر وے پولیس والا جو رینگتا ہوا جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ فصل کٹنے کے بعد پرالی کو آگ لگائی ہوئی ہے سڑک کے ساتھ ہی، موٹر وے کے جنگلے کے ذرا باہر ہی پرالی کو اگر آگ لگائی ہو، وہ کسی لوکل ایس ایچ او کا نمبر بھی نہیں اسے پتہ ہوگا کہ وہ فون کر کے کہے کہ بھائی جان آ کے پکڑیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے. اور نہ یہ ہوگا کہ وہ جو جرم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پکڑ لیں، یا وہ جو جس پولیس کا کام ہے اس کو کہیں کہ آ کے پکڑ لو، جتنی دیر میں وہ جو جرم کرنے والے ہیں وہ جا چکے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بگاڑ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہمارے سورماؤں کے بس کا روگ نہیں ہے. تو اب آج یہ چند دن پہلے جو خبر تھی کہ جناب ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی کوڑے کو آگ لگائے، تو بہن اجازت تہاڈے کولوں لین کون آ رہا ہے؟ آپ کو تو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں جنہوں نے یہ غلط کام کرنا ہے. آپ چاہے جس بھی وردی میں ہوں، آپ جوتے کی نوک پہ ہیں غلط کام کرنے والے کی. اجازت کسی کو نہیں چاہیے کچھ بھی ٹیڑھا کام کرنے کے لیے. وہ کر رہے ہیں. میرے گھر کے نزدیک میں روز دیکھتا ہوں کہ پلاسٹک جلایا جا رہا ہے. کسی کو آپ فون کر دیں، پولیس آپ تھانے فون کر کے دیکھ لیں، کہے گا او بابے او کم کرن دیو، تسی کنا چکراں چ پئے ہو. یہ رویے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ ایک احساس ذمہ داری کسی میں بھی نہیں ہے. تبھی تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا کام نہیں، وہ فلاں کا کام ہے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور بھی بات سناؤں گا کہ ہمارے یہ جو ہے نا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، یہ بالکل اوپر تک گریڈ 22 تک یہ بیماری پھیل چکی ہے. کل رات کو کھڑکیاں کھول لی تھوڑی دیر کو تو پتہ چلا کہ ساتھ میں ہی کہیں کوئی پلاسٹک جلا رہا ہے. دھوئیں، وہ جو ایک ایکرڈ دھواں ہوتا ہے پلاسٹک جلنے کا وہ تھا، تو کھڑکیاں پھر بند کر دیں. کہیں کوئی پکڑنے نہیں آ رہا. کوڑے کو برابر آگ لگائی جا رہی ہے، کراپ سٹبل کو برابر آگ لگائی جا رہی ہے. یہ حکومت اجازت نہ دیو، خصمانو کھاؤ والا یہاں تو ایٹیٹیوڈ ہے نا کرنے والے کا. تو اب پھر حکومت نے کہا کہ سر جی یہ اسموگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی کم نہیں ہوا، تو جناب ہم آرٹیفیشل بارش کریں گے. ہوتی ہے دنیا میں، اور لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جی آرٹیفیشل بارش کرنے کی بجائے اگر آپ صرف یہ کر دیں، ایک کریک ڈاؤن کریں. لیکن پھر پولیس کہاں سے آئے گی وہ کریک ڈاؤن کرنے والی؟ ہر کوئی کہے گا جی میرا کام نہیں ہے، ہوتا کام ہے. بہرحال ایک جادوئی، ایک آرٹیفیشل، میں نا ایک فکشنل بات کرتا ہوں کہ اگر آپ پولیس کو کہہ دیں کہ جناب جتنے ان لائسنسڈ ڈرائیور ہیں سب کو پکڑ کے 15 ہزار روپیہ جرمانہ کرو، پھٹ پھٹی والے اور چنگچی والے رکشے کو، اور کار والا اگر ہے تو 50,000 جرمانہ کرو، اور جو ان کی گاڑی ہے اس کو 3 مہینے کے لیے بند کر دو. امپاؤنڈ جو ہو جاتی ہیں گاڑیاں، وہ 3 مہینے کے لیے امپاؤنڈ ہو جائیں. آپ دیکھیے اسموگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ لاہور شہر میں ایک بھی پھٹ پھٹی نہیں رہے گی سڑک کے اوپر. کسی کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، ایک بھی چنگچی رکشہ نہیں رہے گا. یہ کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے جب یہ بھی اس نے ایجاد کیے تھے چنگچی رکشہ. یہاں پہ تعارف کرانے والا پرویز الہی تھا جب وہ چیف منسٹر تھا. تو یہ اس وقت میں نے، میرے خیال ہے 20 سال ہی ہونے والے ہیں اب اس بات کو. ایک کوئی 7-8 سال کا لڑکا ایک چنگچی چلا رہا تھا رکشہ، جس میں پیچھے سواریاں بٹھائی ہوئی تھیں. تو وہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا کہ
اوے کاکا تیرے کو لائسنس ہے؟ چکر ہی کوئی نہیں ہے انکل جی. رویے یہاں پہ یہ تھے. اور ابھی بھی 7 8 سال کے لڑکے چلا رہے ہیں. یہ بھی ویسے سرکار نے کہہ دیا ہے کہ جناب لائسنس انڈر ایج ڈرائیور کوئی نہیں ہم چھوڑیں گے. انڈر ایج آپ اب میں کیا کہوں پھر پنجابی جو وہ گلاں ذرا ادھروں نکل جاندیاں نے. تو یہ جو ہے نا کہ نہیں چھوڑیں گے. ادھر میں روز 20 انڈر ایج لڑکے دیکھتا ہوں پھٹ پھٹیوں پہ پیچھے موٹی موٹی مائیں یا دادیاں بٹھائی ہوتی ہیں, پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہے. 8 9 سال کا لڑکا ہے. اور کوئی یہ جو کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس ہیں سلیٹی رنگ کے جنہیں ٹریفک وارڈنز آپ کہتے ہیں ان کے پاس سے وہ گزر رہا ہے. لیکن وہ چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, نہیں جی انہیں کرنا ہے, میں نہیں, میرا کام نہیں ہے. تو اب اگر آپ صرف یہ کریک ڈاؤن کر دیں تو لاہور میں پھٹ پھٹی ایک نہیں رہے گی, چنچی رکشہ ایک نہیں رہے گا, اور موٹر گاڑیاں بھی کچھ نہیں تو 50% کم ہو جائیں گی. کچھ نہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوں گی, 70-80% تک جا سکتا ہے, کیونکہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے. وہ ویسٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے, یار دوست جو وہاں پہ رہتے ہیں اور موٹر سائیکل جن کو شوق ہے موٹر سائیکلنگ کا, اور وہ 800 1000 سی سی کے موٹر سائیکل ہوتے ہیں. اب 70 سی سی کی پھٹ پھٹی نہیں ہے کہ جس کو یوں کر کے آپ بائیسیکل کی طرح گاڑیوں کے بمپر نکال کے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا لائسنس لینا تقریباً ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. کار کا لائسنس آسان ہے, موٹر سائیکل کی بڑی پکی جانچ ہوتی ہے. ہمارے یہاں جس کا دل کرتا ہے جا کے پھٹ پھٹی خریدتا ہے, لائسنس ہے نہیں چل پڑتا ہے. چنگچی اسی طرح سے بن رہی ہے. تو یہ ختم ہو جائیں گی, موٹر گاڑیاں ختم ہو جائیں گی. لاہور شہر کی ٹریفک آج کی ٹریفک سے صرف 10% رہ جائے گی جیسے کبھی 1960s میں ہوا کرتی تھی. اور کیا شہر تھا, صاف ستھرا اور تہذیب یافتہ, کیونکہ وہ کاریں وہی چلاتے تھے جنہوں نے پہلے سے کچھ دیکھا ہوا تھا. تو اگر لاہور شہر کا یہ آپ نے یہ جو آلودگی ہے ہوا کی, اس کو ختم کرنا ہے تو صرف نان لائسنسڈ ڈرائیورز کو بند کر دیں, ان کی گاڑیاں 3 مہینے کے لیے بند کریں, لاہور شہر صاف ستھرا ہو جائے گا. کچھ اور آپ کو آرٹیفیشل بارش نہیں کرنی پڑے گی, کوئی آرٹیفیشل کام نہیں کرنا پڑے گا, صرف یہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر ووٹ تسی لینا نا, تو وہ تو نہیں پھر ہو سکتا نا. وہ میں نے جو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے, اور گریڈ 22 تک پہنچ چکا ہے. وہ ایک بندہ ہے, نام نہیں میں اس کا لوں گا, ریٹائر ہو گیا, میرے خیال ہے پچھلے سال ہی ریٹائر ہوا ہے. گریڈ پتہ نہیں 21 یا 22 میں فیڈرل سیکرٹری کلائمیٹ چینج تھا. یہ جب نیا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا تھا, جسے اسے ڈی ایم جی کہتے تھے اس کے اندر, اور بعد میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اس کا نام رکھ دیا گیا. 1984 میں مجھے پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی, نیا وہ تھا اسسٹنٹ کمشنر. تو میں نے دیکھا کہ بندہ شریف ہے, اچھے گھر کا بھی ہے, پتہ نہیں پھر ججمنٹ ہی میری کوئی غلط نکلی. تو یہ ہماری بڑی دوستی ہو گئی. ہم نے وہاں پہ کچھ 1-2 ایڈونچرز بھی کیے بلوچستان میں. تو یہ صاحب جو ہیں, یہ جب یہاں پہ تھے اسلام آباد میں, تو میں نے ایک بار فون کیا کہ یار یہ دیکھو یہ سب الٹے کام ہو رہے ہیں, کونو کارپس ہر جگہ ٹھوکا جا رہا ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تم جو ہو تو اس کو ایز فیڈرل سیکرٹری کلائمیٹ چینج اس کے اوپر کوئی ایکشن لو. تو کہتا ہے نہیں وہ میں لے نہیں سکتا, میرے اس میں نہیں ہے, میری جورسڈکشن میں نہیں ہے یہ کام. تو میں نے کہا یار تم فیڈرل سیکرٹری یہ ہو, تو وہ پھر وہ یہ کہ نہیں وہ میری نہیں ہے. اور پھر کیا کیا اس منحوس نے کہ وہ اس نے مجھے اپنا جاب ڈسکرپشن بھیج دیا, ابھی بھی شاید کہیں پڑی ہوگی یا میں نے ڈیلیٹ کر دی, اور میں نے اس کو خانہ خراب کو بھی بلاک کر دیا کہ یہ منحوس ہی لوگ ہیں. وہ اچھا بھلا بھی جو بندہ آتا ہے نا, وہ سسٹم ہمارا ایسا منحوس ہے کہ وہ اچھے بھلے بندے کو منحوس بنا دیتا ہے, یا پتہ نہیں شاید اچھا بھلا ہوتا ہی نہیں ہے جو اس سسٹم میں آتا ہے. تو وہ اس نے مجھے بھیج دیا کہ جناب میرے تو یہ کام ہے, یہ میں نے ویسے اسے فون پہ کہہ دیا تھا
یا پتہ نہیں ای میل میں نے لکھا تھا. میں نے کہا تو تمہارا کام کیا یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ 4 سرکاری موٹریں کھڑی ہوں, ایک تمہاری بیٹی کے لیے, ایک تمہارے بیٹے کے لیے, ایک تمہاری بیوی کے لیے, ایک تمہارے لیے, ایک خنسامے کے لیے, ایک فلانے کے لیے, یا 6 موٹریں کھڑی ہوں, یہ تمہارا جاب ڈسکرپشن ہے؟ یہ ہے لکھا ہوا ہے. جس کے اوپر وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہوا تھا, تو کیونکہ کر رہے ہیں یہ سارے, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرنا. ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, کامران رسول ان کا نام ہے, چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب کے. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی بہت سال پہلے, 30 سال پہلے, اور پرانے وضع کے افسر تھے نا, یعنی پری کامن ایرا کے, جو یہ اب تو کامن ٹریننگ کورسز چلتے ہیں, وہ اس سے پہلے کے افسر تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اینی تھنگ دیٹ از ورتھ ڈوئنگ اینڈ از ناٹ بینگ ڈن بائی اینی ون شوڈ بی ڈن بائی دا ڈپٹی کمشنر. یعنی کوئی اچھا کام اگر ہے تو, اور کوئی اور نہیں کر رہا تو آپ کریں. تو یہ گریڈ 22 کا جو منحوس تھا, اس کو کیا موت پڑتی تھی اگر یہ کوئی اس قسم کا وہ بنا جاتا, لیکن نہیں, وہ کام نہیں نہ کرنا. مفت دیاں گڈیاں, تنخواہ تے بعد دی پینشن, وہ سب میرے عہدے وچ ہے, میری جورسڈکشن وچ ہے, پر کام میں نہیں جے کرنا. تو جناب صاحبو, یہ جو دیس ہے یہ اب سدھر نہیں سکتا. صرف ایک صورت ہے کہ ہم 250 ملین لوگ ہیں, 250 ملین فوجی جو ہیں چین سے لائے جائیں, ہر ایک کو نا 6 فٹ کا ایک بیت کا سوٹا دیا جائے کہ جیڑا پاکستانی نظر آئے نا انہوں 80 سوٹے مار دیو. پھر او پاویں ایس یو وی چ بیٹھا ہوا ہے تو پاویں چنگچی چ بیٹھا ہوا ہے, سوٹے مارو اسے 80, مجھے بھی پڑیں, میں بھی بندہ بن جاؤں گا, لیکن سارے باقی بھی جو ہے نا وہ بھی بندے بن جائیں گے.